اللہ کے نبی کی دل جوئی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحی واللیل اذا سجی ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الأولی وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ قسم ہے چاشت کے وقت کی اور قسم ہے رات کی جب چھا جائے، نہ تو تیرے رب نے تجھے چھوڑا ہے اور نہ وہ بیزار ہو گیا۔ اللہ ہمیں بھی نہ چھوڑے اور ہم سے بھی بیزار نہ ہو۔ یقیناً تیرے لیے بعد کا دور پہلے دور سے بہتر ہوگا۔ تجھے تیرا رب بہت جلد انعام دے گا اور تو راضی و خوش ہو جائے گا۔ اللہ ان سب سے بھی راضی ہو جا، اللہ ان سب سے بھی خوش ہو جا، یا اللہ ان کے ماں باپ سے راضی ہو جا، ان کے گھر والوں سے راضی ہو جا۔ کیا اس نے تجھے یتیم پا کر جگہ نہیں دی اور تجھے راہ بھولا پا کر ہدایت نہیں دی اور تجھے نادار پا کر تونگر نہیں بنایا؟ سب کچھ تھا، ہاں، تو اب تو کیا کر؟ فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ پس یتیم پر تو بھی سختی نہ کیا کر، جو خود دکھ سہ چکے ہوتے ہیں ان کو دوسروں کا دکھ پتا ہوتا ہے، اور نہ سوال کرنے والے کو ڈانٹ ڈپٹ، اور اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کرتا جا۔ اللہ نے اس چھوٹی سی صورت میں اللہ کے نبی کی زندگی کو بنیاد بنا کر دکھ اور سکھ کو اکٹھا کر دیا۔ دنیا کا کون سا دکھ ہے جو اللہ کے نبی کو ملا اور اس کو آپ دکھ نہ سمجھیں؟ آج لوگوں کو دکھ ملتا ہے، ہر دکھ نبی کو ملا۔ پیدا ہونے سے پہلے باپ چلے گئے، بھائی بہن کوئی نہیں، ماں بچپن میں چھوڑ گئی، دادا چھوڑ گئے، چچا نے پالا، دوسروں کے ٹکڑوں پہ جو بچے پلتے ہیں ان کا درد ذرا پوچھیے ان سے۔ جتنا مرضی کو محبت کر دے، ماں باپ کی طرف بے لوث کمی لوگ ہوتے ہیں۔ اور شادی ہوئی تو اپنے سے 15 سال بڑی عورت، بچوں والی عورت، پھر اپنے بچے 3 بیبیز فوت ہو گئے، بیٹے سارے فوت ہو رہے ہیں، بیٹیاں موجود ہیں۔ اپنی زندگی میں ساری اولاد چلی گئی سوائے ایک بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہا کے، وہ بھی 6 ماہ بعد چلی گئی۔ مجھے بتائیے تو کیا کام چھوڑ دیا؟ پیغام ہے اس میں کہ دنیا میں دکھ سکھ آپ کے ساتھ رہیں گے، رات کے ساتھ دن آتا ہے، دن کے ساتھ رات آتا ہے، سختی کے ساتھ نرمی، نرمی کے ساتھ سختی، خزاں بھی آئے گی، بہار بھی آئے گا، گرمی بھی آئے گی، سردی بھی آئے گی، کام نہیں چھوڑنا۔ اپنے لیے اس بات کو بنیاد بنائیے، جب میں نے کسی کام کی ذمہ داری لے لی تو کیا میں اس کو چھوڑ کے بیٹھ جاؤں گی؟ یہ ہے پیغام۔ جن کے درجے ہیں سوا، ان کی مشکلیں ہیں سوا۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں ایسے وقت بھی آئے، بیٹی کا بچہ بیمار ہے، فوت ہونے کے قریب ہے، بیٹی نے ایک بار پیغام بھیجا، ابا کو بھیجو۔ ابا کسی میٹنگ میں تھے، کوئی دین کا کام تھا، بات ہو رہی تھی، اچھا بیٹا آتا ہوں، پھر دوبارہ بھیجا، اور جب کام پورا ہوا، فارغ ہوئے تو گئے، اور اس وقت بچہ دم توڑ رہا۔ اپنے اپنے نواسے کو گود میں لیا، لیکن نبی کی گود میں سے اسرائیل بچے کی جان لینے آتے تھے، اپنے بچوں کی بھی لی، نواسے کی بھی چلی گئی، یا بچہ فوت ہو چکا تھا، یعنی، اور آپ رو پڑے، اور آپ نے کہا کہ یہ دعا ہے تعزیت کی دعا۔ ہمارے کلچر میں نہیں ہے یہ، معذرت کے ساتھ، ہم تعزیت کو تو کہتے ہیں افسوس کرنے جا رہے ہیں، اور جا کر وہاں فاتحہ خوانی کرتے ہیں۔ وہ تو فاتحہ ہے، وہ تو زندوں کی تھی۔ اللہ کے نبی نے اپنی بیٹی کے بچے کے فوت ہونے پہ کیا کہا؟ اللہم ان للہ ما اخذ ولہ ما اعطی وکل شیء عندہ باجل مسمی فلتصبر ولتحتسب۔ اے میری بیٹی، اللہ کا ہاں تھا جو اس نے لیا، جو دے دیا وہ بھی اس کا، جو لیا وہ بھی اس کا تھا۔ ہر چیز جو ہمیں دی گئی ایک خاص مدت کے لیے دی گئی ہے، لہٰذا صبر کر اور اس پہ اللہ سے اجر مانگ۔ یہ ہے جی مسنون دعا تعزیت کی۔ اللہ محفوظ رکھے ہمارے پیاروں کو، کسی کے گھر میں دکھ سکھ پہ جائیں تو یہ دعا یاد کیجیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو مجھے نبی کی دعاؤں کو سننے اور عمل کرنے والا بنا دے۔ اللہ نے یتیم مکہ سے وہ کام لے لیا جو بڑے بڑے باپوں کے بچے نہ کر سکے، بہترین سرپرست بھی دیے، ہدایت بھی دی، مال بھی دیا، خدیجہ کے ذریعے سے، چچا کے ذریعے سے سرپرستی کروا لی۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ ما کان للہ کان اللہ لہ، جو جتنا دنیا میں کمزوروں کو دیکھے گا، اللہ اس کی کمزوریوں میں اس کو دیکھے گا۔ آگے سورۃ نلم نشرح بھی